آپ کلام الہی میں جب اللہ کے اسماء کو پڑھتے ہیں، ناموں کو پڑھتے ہیں، اسماء حسنہ کو پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کا نام جو کہ صفت کے اعتبار سے یعنی اسم ذات کے بعد وہ رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن، پھر اس کے بعد رحیم، اس کے بعد رحمان اور رحیم ہونے کے بعد آپ اللہ کے کس اسم کا تذکرہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو ایک مرتبہ متصل کر دیتے ہیں اس کی ربوبیت سے، صفت ربوبیت۔ اب اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ربوبیت، رب ہونا، اس کے کیا معنی؟ آپ اس کا جواب دیتے ہیں رب مانے پالنے والا۔ ٹھیک ہے، بہت صحیح جواب ہے، مگر پالنے والے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، پالنا دراصل ضروریات کا پورا کرنا ہے۔ جو شخص ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کرے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں پال رہا ہے، ہم کو کھلا رہا ہے، ہم کو پلا رہا ہے، ہم کو پہنا رہا ہے، ہم کو اڑھا رہا ہے، ہم کو سلا رہا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہماری بنیادی ضرورت ہے یا ثانوی ضرورت ہے یا اس کے بعد کی ضرورت ہے، اگر کسی کی طرف سے وہ ضروریات پوری ہوں تو یہ صفت ان ضروریات کو پورا کرنے کی کیا کہلائے گی؟ ربوبیت کہلائے گی۔ تو ہم اللہ کو جب رب مان رہے ہیں تو رب ماننے کا مطلب کیا ہوا کہ ذات خداوندی وہ ذات ہے، یا یہ کہیں کہ صرف ذات خداوندی ہی وہ ذات ہے کہ جو حقیقتاً مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، یعنی مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری خالق کی ہے۔ تو خالق کون ہوا؟ رب ہوا۔ اس حوالے سے اللہ رب ہے۔ اب رب العالمین ہے تو عالمین کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہم اس وقت صرف اور صرف ایک مخلوق کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے، یعنی انسان۔ تو کیا ہوا کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو کون پورا کرتا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک پورا کرتا ہے۔ اب ربوبیت کے لیے بھی کچھ بنیادی صفات ضروری ہیں۔ رب وہی ہو سکتا ہے کہ جو ضروریات سے واقف ہو۔ جو ضروریات سے واقف ہی نہ ہوگا وہ ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ رب کو صاحب علم ہونا چاہیے، رب کو اتنی قدرت حاصل ہونا چاہیے کہ مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہو۔ صاحب قدرت ہونا ضروری۔ اس کے بعد اگر رب مہربان اور شفیق نہ ہو تو وہ کون ہے جو اس کو مجبور کرے ضروریات کو پورا کرنے پر؟ یہ شے جو اس کی طرف سے ربوبیت کا سبب بنتی ہے وہ اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت اور اس کے بعد اس کی عدالت ہے۔ تو اس کو عادل بھی ہونا چاہیے، رحمان و رحیم بھی ہونا چاہیے، جبھی وہ رب ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ فیاض نہ ہو، بخیل ہو، ضروریات کو سمجھتا بھی ہے، پورا بھی کر سکتا ہے، لیکن بخل سے کام لیتا ہے، تو ہر ضرورت پوری نہیں ہوگی مخلوق کی۔ مخلوق کی ہر ضرورت جب ہی پوری ہوگی کہ جب رب جو ہے وہ بخیل بھی نہ ہو۔ تو اس طرح سے اگر آپ بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو خود ربوبیت میں بہت سی صفات آ جاتی ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ مشاہدہ کریں ان افعال ذات واجب کا کہ جن کا تعلق اس کی صفت ربوبیت سے ہے۔ انسان، ویسے تو ہر جاندار، لیکن ہم نے جیسا کبھی کہا کہ ہم انسان کے اوپر اپنی توجہات کو مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ انسان کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت
کہ اگر چند لمحے اس کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے تو حیات انسانی کی بقا ممکن نہ رہے. وہ ہے ہوا. ہوا اگر کچھ دیر کے لیے انسان کو نہ ملے تو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کی بقا ممکن نہیں رہے گی. تو اب یہ شان ربوبیت دیکھیں کہ اس رب کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی زیادہ ضرورت ہوا کی تھی اسی حساب سے دنیا میں یا اس جگہ جہاں بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بھیجا سب سے زیادہ مقدار میں ہوا پیدا کر دی. ہوا آپ کو مفت میں ملتی ہے, بغیر کسی زحمت کے ملتی ہے, بغیر کسی صحیح کے ملتی ہے. ہوا سب سے زیادہ ہے. ہوا کا وجود مقدار کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان کی ضرورت وہ ہے کہ اگر چند گھنٹے نہ ملے تو انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. وہ کیا ہے؟ پانی ہے. تو ہوا کے بعد رب العالمین نے سب سے زیادہ پانی پیدا کر دیا. اس کے بعد غذا کہ اگر چند دن نہ ملے تو زندگی منقطع ہو جائے. تو تیسرے نمبر پر جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ پیدا کی گئی وہ کیا پیدا کی گئی؟ غذائی اجزاء پیدا کیے گئے. اور غذائی اجزاء میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, مثال کے طور پر انسان کو اپنے غذا میں سب سے زیادہ گیہوں, چاول, چنا, دالیں یعنی اناج کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ اناج کھاتا ہے, اور باقی چیزیں وہ کھائے یا نہ کھائے اناج اس کو دن میں 2-3 دفعہ چاہیے. تو اب اہتمام قدرت کیا ہے کہ اناج کی فصل جو ہے وہ 6 مہینے میں پک جائے گی. اس کے برخلاف مثلا ناریل کبھی کبھار کھائے گا تو ناریل کی فصل جا کے 10 سال میں پکے گی, یا 8 سال میں, یا 6 سال میں پکے گی. اسی طرح ہر وہ شے جس کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اس کی فراہمی کا انتظام اسی عدالت و حکمت کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا ہے. یہ توجہ آپ کی مبذول کرانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ربوبیت کی صفت کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھیں کہ جب لفظ ہم رب العالمین کہہ کے سرسری گزر جاتے ہیں, مطلب کیا ہے رب العالمین کہنے کا, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی گہرائی کیا ہے. تو اب دیکھیے ربوبیت سمجھ میں آئی. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں صرف مادہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم آپ سے کہیں کہ ذرا انسان کی تعریف تو کریں تو آپ کہیں گے کہ صاحب ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, اس کے اوپر کچھ گوشت چڑھا ہوا ہے, اور اس میں کچھ رگیں ہیں, اس میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر سے کھال ہوتی ہے, اور تو یہ جو ہے وہ انسان ہوتا ہے. تو کیا انسان گوشت, کھال, خون, ہڈیوں کا مجموعے کا نام ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان کی یہ تعریف نہیں کرتا. یعنی انسان کی حقیقت یہ گوشت یا خون نہیں ہے, انسان کی حقیقت ہڈیاں نہیں ہیں. تو حقیقت انسان شخصیت ہے, اس کا نفس ہے, اس کی روح ہے جو اس کی حقیقت ہے. جب ہم گفتگو کے دوران کبھی اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں, تم یہ نہیں جانتے, میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا, وغیرہ وغیرہ, تو یہ میں سے ہمارا اشارہ کیا اپنے جسم کی طرف ہوتا ہے, یا تم سے ہمارا اشارہ آپ کے جسم کی طرف ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. جسم کی طرف اشارہ نہیں ہوتا, بلکہ ماورا جسم ہماری یا آپ کی کوئی حقیقت ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ انسان کا حقیقی وجود یہ جسم نہیں ہے,
اب یہ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ حقیقت انسان میں اور جسم میں کیا تعلق ہے، جسم کی ضرورت کیا ہے، حقیقت انسان کا جسم سے کس کس طرح رابطہ ہوتا ہے، یہ سب ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے. کبھی مات پر گفتگو ہو تو پھر حیات دنیا اور حیات آخرت پر بات کریں گے تو یہ بات ہو سکتی ہے، اس وقت نہیں. لیکن اتنا سمجھ لیں کہ وہ رب کہ جو ہمارا وہ جسم جو ہمارا وجود حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف ہمارے وجود کی علامت ہے، اس کی ضروریات کو اتنی خوش اسلوبی سے، اتنے اہتمام کے ساتھ ہر لمحے پورا کرتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہماری ضرورت جسم پوری نہ ہوتی ہو. تو کیا وہ رب ہماری ضرورت روح، ہماری ضرورت نفس سے غافل ہوگا؟ جبکہ وہ ہمارا حقیقی وجود ہے، جبکہ اس کی اہمیت ہمارے جسم سے زیادہ ہے. تو جب حقیقت جسم، حقیقت انسان جسم کے وجود سے زیادہ اہم ہے تو اس حقیقت انسان کی ضرورت کا احساس اور اس کو پورا کرنا رب العالمین کا اولین کام ہے. اللہ کے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ وہ ہماری روح کی ضروریات کو پورا کرے. بس یہاں تک لانے کا مقصد یہ تھا کہ دین اور خصوصاً دین اسلام دراصل بنیادی طور پر ہماری روح اور ہمارے نفس کی ضروریات کو پورا کرنے کا نام ہے. یہ اور بات ہے کہ اسلام نے جسم کو بیکار اور کوئی فضول چیز نہیں سمجھا ہے، بلکہ جسم کے لیے فلاح کے انتظام کیے. اور جیسا کہ ہم نے ابتدا ہی اپنی اس گفتگو سے کی کہ ربوبیت کو پروردگار عالم نے اتنی عمومیت دی ہے کہ جسم کی ضروریات کو پورا کرنا اس میں شامل ہے. تو جسم کی ضروریات کا تعلق یا جسم کے معاملات کا تعلق دین سے باہر نہیں، لیکن بنیادی طور پر یا یہ سمجھیں کہ جسم ضمنی طور پر آ رہا ہے، حقیقت میں دین اسلام جو ہے وہ آپ کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے. تو جب دین سمجھ میں آئے گا تو اساس دین سمجھ میں آئے گی. امامت کیا ہے؟ اساس دین ہے، اصول دین ہے. تو دین کا اصول ہم نہیں سمجھ سکتے کوئی بھی جب تک خود دین کو نہ سمجھے. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ دین کیا ہے؟ دین دراصل ربوبیت پروردگار عالم کا وہ تقاضا ہے کہ جس کے تحت ہماری روح یا ہماری حقیقت یا ہماری شخصیت کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. تو دین ضرورت ہے ہماری روح کی، دین ضرورت ہے ہمارے وجود حقیقی کی، دین ضرورت ہے ہمارے نفس کی. تو جب دین ان تمام چیزوں کی ضرورت کا نام ہے تو پھر دین حقیقتاً وہ ہے کہ جس میں ہم کو وہ تمام چیزیں مل جائیں جن کے ذریعے ہماری ضروریات روح مکمل ہوں، ضروریات روح حاصل ہوں. یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع نے دین کو مادیت پر مبنی قرار نہیں دیا یا یہ سمجھیں کہ مادیت میں محدود نہیں کیا. دیگر مکاتب فکر میں دنیاوی انتظام، دنیاوی نظم و نسق، دنیاوی فلاح، دنیاوی فتوحات، دنیاوی شان و شوکت، ان چیزوں کو دین میں داخل کیا گیا ہے، اس کو دینی کارنامے قرار دیا گیا ہے. لیکن مکتب تشیع کیا ہے؟ مکتب تشیع کی بنیاد وہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے. انبیاء کی بعثت کیوں ہوتی ہے؟ تکمیل عقل کے لیے ہوتی ہے. عقل کیا شے ہے؟ عقل وہ جوہر انسان ہے کہ جو انسانیت کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. تکمیل عقل
تکمیل انسانیت ہے. انسانیت کے کمال کے لیے، انسانیت کی ارتقاء کے لیے، انسانیت کے اس مقام ہدف کے لیے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے، انبیاء مبعوث ہوتے ہیں. اور کیونکہ امامت قائم مقام نبوت ہوتی ہے، لہذا یہی مقصد امامت کا بھی ہوتا ہے کہ امامت کا قیام اس لیے ہوا کہ عالم انسانیت کی انسانیت کو مقام کمال تک پہنچائے، اور جس کا کام، جس کی ذمہ داری انسانیت کا کمال ہو، اس کا انسان کامل ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز تھی، ایک بنیادی نقطہ تھا جہاں تک ہم نے آپ کو پہنچایا. اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ پروردگار عالم نے روح کی ضرورت کو جسم کی ضرورت پر ترجیح دی، یا یہ کہیں کہ عقلاً یہ ضروری ہے کہ پروردگار روح کی ضروریات کو عقل کی ضروریات، جسم کی ضروریات پر ترجیح دے. اب یہاں پر ایک وضاحت ہم کر دیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے بعض سامعین اور ناظرین کو اس میں کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں آئیں. ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو سوالات ان کے اذہان میں آئیں وہ تحریری طور پر کسی طریقے سے ہم تک پہنچا دیں. انشاءاللہ ہم ان کے جوابات کسی نہ کسی طرح ان تک بھیج دیں گے. لیکن اس وقت ہماری بات سن لیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوئی ہوتی ہیں. اب ہم جب اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ چیزیں جو آپ نے پہلے سنی ہوئی ہوتی ہیں اس میں کہیں آپ کو فرق نظر آتا ہے. تو جب اس میں فرق نظر آتا ہے تو صورت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہوا. تو وہ پھر بعد میں اس کی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی. ابھی صرف آپ اتنا سمجھ لیں کہ احادیث میں اور قرآن میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو انسان کی حقیقت کے لیے، اس کی شخصیت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے عقل، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ انبیاء کی بعثت تکمیل عقل کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح ایک لفظ قرآن میں بھی جا بجا استعمال ہوا ہے، قلب. کبھی قلب پر مہر لگانے کی بات ہو رہی ہے، کبھی قلب کے اندھے پن کی بات ہو رہی ہے، کبھی قلب کے بہرے پن کی بات ہو رہی ہے. مختلف طریقوں سے قلب کا ذکر آتا ہے. اسی طرح کبھی نفس کا ذکر آتا ہے، اور نفس کا ذکر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ، کبھی امارہ کے ساتھ، کبھی لوامہ کے ساتھ، کبھی الہام کے حوالے سے، کبھی اطمینان کے حوالے سے نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال ہوا. تو کیا ہوا کہ لفظ نفس بھی بار بار استعمال ہوتا ہے جب کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا. اسی طرح لفظ روح احادیث میں بھی، قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو چار الفاظ آپ کے سامنے آئے، عقل، نفس، قلب، روح. مظاہر کے اعتبار سے ان چاروں الفاظ کے مختلف معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف ہم اس وقت آپ کی توجہ دلا رہے تھے وہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ قلب ہو، عقل ہو، نفس ہو، روح ہو، یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. وہی ہماری حقیقت، اس کو ہم کبھی نفس کہتے ہیں، اسی کو کبھی عقل کہتے ہیں، اسی کو کبھی روح کہتے ہیں، اور اسی کو کبھی قلب کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو اشتباہات ہوں تو بعد میں آپ پوچھ لیجیے گا. تو کیا ہوا کہ یہ عقل ہمارا وجود حقیقی ہے. ہر شے اپنی ضروریات کی ایک فطری طلب رکھتی ہے. ہر شے میں اپنی
فطری ضروریات کی طلب ہوتی ہے. جیسے ہر جاندار کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, پانی کی طلب ہوتی ہے, غذا کی طلب ہوتی ہے, آرام کی طلب ہوتی ہے, نیند کی طلب ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہیں؟ یہ فطری ضروریات ہیں, تو اس کی طلب ہوتی ہے. اور ہر وہ شے جو انسان کی فطری طلب بن جائے اس کو ہم کہتے ہیں رزق. رزق کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کی فطری طلب بن جائے. اور رزق کی صفت یہ ہے کہ جب تک مرزوق کو رزق ملتا رہے, مرزوق میں نمو بھی ہے, بقا بھی ہے. جس دن سلسلہ ترسیل رزق رک جائے مرزوق فنا ہو جائے گا, مرزوق کی بقا کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. یعنی فرض کیجئے کہ نباتات ہے, نباتات کا رزق کیا ہے؟ پانی ہے, سورج کی روشنی ہے, ہوا ہے. جب تک یہ اس کو ملتی رہے گی اس میں نمو اور بقا باقی رہے گی. منقطع ہو گئی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. حیوان ہے, اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, ملتی رہیں تو بقا اور نمو کا سلسلہ جاری رہے گا. رک جائے ختم ہو جائے گا. یہی صورت انسان کی ہے. تو کیا ہوا کہ جسم کے لیے رزق ہوا ہے, پانی ہے, غذا ہے, سورج کی روشنی, گرمی, توانائی وغیرہ وغیرہ ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ حقیقت انسان جس کو ہم اس کی عقل کہتے ہیں, جو امتیاز ہے انسانیت میں اور دیگر چیزوں میں, اس کا رزق کیا ہے؟ عقل کا رزق کیا ہے کہ عقل کو ملتا رہے تو نمو بھی رہے اور بقا بھی رہے. اور اگر سلسلہ رزق عقل رک جائے تو عقل فنا ہو جائے, عقل کی بقا کا سلسلہ منقطع ہو جائے. تو عقل کا رزق ہے علم و معرفت. جب تک عقل کو علم و معرفت مل رہی ہے, عقل میں نمو ہے, عقل میں بقا ہے, عقل میں ارتقا ہے. اور جس دن سلسلہ علم, سلسلہ معرفت رک جائے اس دن عقل کی موت ہے. تو وہ پروردگار جو انبیاء کو تکمیل عقل کے لیے مبعوث کرتا ہے, اس کا نصب العین کیا ہے؟ اور علم جو بارگاہ خداوندی سے آئے وہ کیا ہے؟ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ربوبیت پروردگار عالم کا یہ تقاضا تھا کہ اس نے اپنے اوپر ہدایت کو واجب کیا. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت وہ علوم و معارف ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے مخلوق کی ضرورت عقلی کو پورا کرنے کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں. لہذا اللہ کا طریقہ یہ ہوا کہ اس نے بنی نوع انسان کو دنیا میں بعد میں پیدا کیا, ہادی کو پہلے پیدا کیا. پہلے جناب آدم دنیا میں آ گئے ایک نبی کی حیثیت سے, خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے. اس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھی کہ ایک انسان بھی اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میری عقل کے رزق کا انتظام کیے بغیر تو نے میری عقل کو خوف کر دیا. تو یہ ہے ربوبیت پروردگار عالم کا تقاضا, اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر پروردگار عالم نے ہدایت کو واجب کیا ہے. اور یہ ہدایت کے سلسلے کی بقا نبوت و امامت ہے. تو اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ جہاں سے ہم آپ کو فلسفہ نبوت و امامت سمجھا سکیں. فلسفہ نبوت و امامت سمجھ میں آئے گا تو دین سمجھ میں آئے گا, یا یہ سمجھیں کہ دین سمجھ میں آئے گا تو فلسفہ نبوت و امامت سمجھ میں آئے گا. لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں. تو کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے ہدایت کا رزق, علم کا رزق پہلے مہیا کیا. اب ایک نقطہ اور سن لیں آج کی گفتگو میں, کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر باقی گفتگو کسی اور موقع پر کریں گے. وہ یہ ہے
کہ پروردگار عالم نے پہلی ہی منزل پر یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب قرار دے رہا ہوں۔ نائب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کی نیابت کرے، اس کے کاموں کو انجام دے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ خود کہاں جا رہا ہے جو اپنا نائب بنا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ نیابت ذات الہیہ نہیں ہے، یہ نیابت امر ہدایت میں ہے کہ ہدایت واجب اللہ نے اپنے اوپر کی ہے، لیکن اپنے اسکار ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے اسکار ہدایت کو بطریق احسن انجام دینے کے لیے جس نظام کو اختراع کیا ہے، جس نظام کو ایجاد کیا ہے، جس نظام کو قرار دیا ہے، وہ ہے نظام تشریع، اور اس نظام تشریع کا جو ذریعہ ہے وہ خلفائے خداوندی دنیا میں ہیں، یا وہ انبیاء ہوتے ہیں، یا اولیاء اور اوصیاء و ائمہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ فلسفہ ہدایت۔ اب دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم انسان کی تخلیق بے مقصد کر دے، جبکہ اللہ ایسا حکیم و عادل خالق ہے کہ معمولی سے معمولی، حقیر سے حقیر کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کو بیکار کہا جائے، کہ جائے کہ انسان جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے، کب نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر کسی اور وقت بات ہوگی۔ فی الحال مان لیجئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان بے مقصد تو نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، کائنات کی ہر شے میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس مخلوق کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس کو کہا کہ میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، وہ بے مقصد تو نہیں پیدا ہو سکتا۔ یقیناً انسان کی تخلیق کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کی تخلیق کسی اور مقصد سے ہو اور انبیاء کی بعثت کا مقصد کچھ اور ہو؟ عقلاً ممکن نہیں ہے۔ یقیناً جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انبیاء و مرسلین آتے ہیں۔ تو جب انبیاء و مرسلین کے آنے کا مقصد کیا بتایا گیا کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے، تو انبیاء آتے ہیں تکمیل عقل کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بھی حصول کمال عقل ہے، حصول کمال انسانیت ہے۔ اور دوسری طرف قرآن میں پروردگار عالم نے وضاحت بھی کر دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی مقصد انسان کی تخلیق کا نہیں ہے۔ تو اب جب انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ عبادت خود کیا ہے؟ مقصد تخلیق انسان عبادت ہے، اور مقصد عبادت کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ قصد قربت شامل نہ ہو۔ نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو جب نیت یہ نہ ہو قربتاً اللہ کی تو عبادت نہیں رہے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت مقصد تخلیق ہے اور عبادت کا مقصد حصول قربت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا ہی حصول قربت کے لیے ہوا ہے۔ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ کہ قربت خداوندی حاصل کرے۔ اب قربت خداوندی کیا شے ہے؟ اللہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کے قریب چلے جائیں یا دور چلے جائیں۔ قربت کی اقسام ہیں،
یہاں قربت خداوندی جو ہے وہ ایک ایسا قرب معنوی ہے کہ جس کو ہم ہدف ارتقاء انسانیت کہتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ذات خداوندی کمال مطلق ہے. ذات خداوندی کمال مطلق ہے. اب انسان کے اندر جتنا جتنا کمال پیدا ہوتا جائے اتنا فاصلہ کمال مطلق سے کم ہوتا ہے. یہی ہے منازل تقرب جس کو ہم کمال انسانیت کہتے ہیں. جوہر انسانیت عقل ہے، لہذا کمال انسانیت یا کمال عقل ایک ہی شے ہے. انبیاء مبعوث ہوئے کمال عقل کے لیے، انسان خلق ہوا کمال عقل کے لیے. تو اب جب یہ دونوں چیزیں ایک دفعہ آپس میں منطبق ہو گئیں تو اب یہ طے ہو گیا کہ دین کیوں آیا؟ کمال عقل کے لیے. تو انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے، ائمہ اسی مقصد کے لیے آئے. اب اس مواد کی روشنی میں، اس بنیاد کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ نبی کے آنے کا جو مقصد ہے وہی امام کے آنے کا مقصد ہے. تو اب مقام امامت کیا ہونا چاہیے؟ امام کس کو ہونا چاہیے؟ امام کی کیا صفات ہونا چاہیے؟ امام کا کیا کام ہونا چاہیے؟ امام کی کیا سیاست ہونا چاہیے؟ امام کا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اور امام کا حق امت پر کیا ہونا چاہیے؟ یہ پھر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.